جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں جو اللہ کا حکم ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ناحق طریقے کے ساتھ ظلم کے ساتھ کسی کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، اور جو کسی ایک انوسنٹ معصوم شخص کو جو مجرم نہیں اس کو ظلم سے بچاتا ہے، اس کی زندگی کو بچا دیتا ہے، تو گویا اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کی اور ساری انسانیت کو زندگی دی۔ ہمارا مسلمانوں کا اس وقت المیہ یہ ہے کہ بالخصوص پاکستانیوں کا کہ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے، سب سے بڑا کرائم ہمارا یہ ہے کہ ہم انسان صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کا تعلق ہمارے فرقے سے ہے، جس کا تعلق ہماری جماعت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ ہے، جو ہماری تنظیم کا حصہ ہے وہ انسان ہے، اس کو ہم انسان سمجھتے ہیں۔ وہ تنظیم میں، آرگنائزیشن میں، سیاسی جماعت میں، کسی مذہبی جماعت میں، کسی فرقہ میں، جس فرقے سے ہمارا کوئی شاید تعلق ہو، جب وہ اس پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر وہ تنظیم اپنے اوپر ظلم سمجھتی ہے، وہ جماعت اپنے اوپر ظلم سمجھتی ہے، وہ مذہبی فرقہ اپنے اوپر ظلم سمجھتا ہے۔ نہ میں کسی تنظیم کا نام لے رہا ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کا میں نام لے رہا ہوں، ان جنرل میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم صرف انسان اسی کو سمجھیں گے جو ہماری سیاسی پارٹی میں ہے، ہمارا کارکن ہے، ہمارا نام لیتا ہے، اور کسی اور کے لیے ہم چپ رہیں گے، کسی اور کے لیے خاموش رہیں گے، تو ایسی سوسائٹی میں کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ظالم ہے، جو مکار ہے، جو قاتل ہے، جو ڈاکو ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ قوم فرقہ پرستی میں، سیاسی جماعتوں میں اور تنظیموں میں اس قدر بٹ چکی ہے، اور اس قدر یہ ایک دوسرے سے متنفر ہیں، دور ہو گئے ہیں، کہ ہم جب بھی چاہیں گے ان کے کسی فرقے پر، ان کی کسی پارٹی پر، ان کی کسی جماعت پر حملہ کر دیں گے، باقی سارے لوگ چپ اور خاموش رہیں گے، چونکہ وہ اس انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اس پاکستانی کو پاکستانی ہی نہیں سمجھتے۔ ان کا پاکستانی صرف وہ ہے، ان کا انسان صرف وہ ہے، ان کا مسلمان صرف وہ ہے جس کا تعلق ان کی تنظیم کے ساتھ ہے، ان کے فرقے کے ساتھ ہے، ان کی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اور ان کے اپنے ٹولے کے ساتھ ہے۔ میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو آج جو ہیں وہ ہمارے ایک معصوم شخص کو، جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا، ڈنڈوں کے ساتھ قتل کیا، ساری قوم کو پتہ ہے کس نے قتل کیا، کس نے قتل کروایا، اس کو ساری قوم کو پتہ ہے کہ کس نے کس کے کپڑے اتارے، کس کو برہنہ کیا، کس کو بچوں کے سامنے نازیبا طریقے سے اس کو سزا دی، کس کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی۔ اس پوری قوم کے دانشوروں کو، علماء کو، پڑھے لکھوں کو، سوشل میڈیا نے، عام آدمی کو، سب کو باخبر کر دیا ہے، لیکن ہم خاموش اور چپ یہ ہیں کہ وہ جس کو برہنہ کیا وہ میرا چاچا تو نہیں ہے، وہ میرا دادا تو نہیں ہے، وہ تو ان بچوں کا دادا تھا۔ وہ جو باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آ کر پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کو جب برہنہ کر دیا تو اس کا تعلق میری جماعت سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق میری تنظیم کے ساتھ کہاں ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو مختلف مواقع کے اوپر ظلم ہوئے، مجھے کسی شہر کا بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جماعت کا بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب کی سب جماعتیں خاموش رہیں، آج بھی چپ ہیں، اور وہ نام لینے سے بھی قاصر ہیں، کیونکہ بڑے ظالم جو ظلم پر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے 75 سالوں سے اس قوم پر ظلم کیا، 75 سالوں سے مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف سلوگنز کے ساتھ، نعروں کے ساتھ اس قوم کو غلام بنا کے رکھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری قوم کسی ایسے شخص کو تلاش کرے اور ساری قوم بآواز بلند کہے کہ یہ دین کا نام لیوا لوگ
یہ دیندار لوگ یہ کیوں نہیں اٹھتے، یہ اپنی آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ یہ دیندار کوئی کراچی بیٹھا ہے، کے بیٹھا ہے، وہ پنجاب میں بیٹھا ہے، بلوچستان میں بیٹھا ہے، جہاں جہاں بھی وہ ہے، وہ صرف اپنی جماعت کو سارا اسلام کیوں سمجھتا ہے؟ وہ صرف اپنے فرقے کو، اپنے دارالعلوم کو سارا اسلام کیوں سمجھتا ہے؟ وہ پاکستان کے اندر ہر انسان کو حضرت آدم کی اولاد کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی پاکستانی قوم میں شعور پیدا فرمائے اور پوری امت میں شعور پیدا فرمائے اور پوری دنیا کے انسانوں کو ظلم کے خلاف کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی اس وقت ہمارے وطن میں پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ بہت سے لوگ ہیں، لیکن عوام بھی ہے، کیونکہ عوام اتنی بزدل ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے دانشور اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کو اپنا نہیں سمجھتے، ہر ایک کو دوسرا سمجھتے ہیں، ہر ایک کو اور سمجھتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں سوچ کی، فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور پاکستان میں جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واشگاف انداز میں فرمایا تھا کہ کعبے کی عزت سے زیادہ عزت ایک اس کلمہ گو کی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن ہم کعبہ کی تو عزت کی بات کرتے ہیں، لیکن کعبے کے ارد گرد طواف کرنے والوں کی تذلیل کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ حشر کرتے ہیں کہ شاید ہندوستان کے اندر بھی جو ظالم لوگ ہیں ان کو بھی شرم آتی ہو کہ دیکھو یہاں مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے اس پہ بات کرنے والے خود مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں غیر مسلم محفوظ ہے، مسلمان محفوظ نہیں ہے۔